حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ دادا جو وہ حق سے ہٹے ہوئے تھے، ان کو حق کا نہیں علم تھا، ان کو نہیں پتا تھا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ حق تھے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر تدبیر سوچی، انہوں نے تدبیر سوچی کہ میں ان کو کسی طریقے سے تبلیغ، ان کے ذہنوں میں کچھ چیز بٹھاؤں، توحید بٹھاؤں۔ انہوں نے پھر ان کے بتوں کو توڑنے کا کمیشن بنایا کہ ان کو کسی طریقے سمجھ آ جائے۔ پھر بتوں کو توڑا، توڑنے کے بعد اللہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بعد ان تولوا مدبرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تصویر بنائی، ان بتوں کے ساتھ ان کو توڑا، سب کو توڑنے کے بعد وہ جو ہتھیار تھا وہ بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ کلہاڑا ان کے کندھے پہ رکھ دیا، کبیر جو ان میں سے بڑا تھا، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اب تو یہ سمجھانے لگے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم بھی کسی کو سمجھا دیں، بڑی مشکل ہے میرے بھائیوں۔ توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت کا نمرود بادشاہ، پوری قوم، اور ٹکر کس سے لے رہے ہیں؟ ملک کے بادشاہ سے، اپنے باپ سے، اپنے خاندان سے، اپنے رشتہ داروں سے، پورے ملک سے ٹکر لے رہے ہیں، اور ایک ابراہیم۔ کتنے؟ ایک۔ اب دیکھو حق بات کرنے وہ نہیں ڈرتے، وہ حق بات کر دیتے، چاہے جس کو کہتے ہیں نا، ہماری پنجابی میں مثال ہے، حق کڑوا ہوں گا باہمیں ستا کپڑے میں آتا ہے۔ حق بات کر دینی چاہیے، بندے کو تکلیف تو ہوگی، پریشانی تو ہوگی حق بات سے، لیکن جب سوچے گا اس کے دماغ میں آئے گی کہ واقعی اس بندے نے بات نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کام کیا، توڑ دیا، لوگ آئے، دیکھا کہ یہ تو ٹوٹ گئے، تو آپس میں باتیں کرنا شروع کر دے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ غور کریے میرے بھائیوں، قرآن پہ غور کیجئے گا، آ کر باتیں کرتے ہیں مشرک، ہمارے بزرگ کے ساتھ یہ کس نے کیا، ہمارے بزرگوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ وہ باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہمارے مبندوں کے ساتھ نے فلاں نے کیا، وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے۔ باتیں کرتے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں قالوا سمینا فتى یذکرہ یقال له ابراہیم۔ ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، یہ اسی کا کام ہے، اس سے پوچھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، قالوا، عدالت لگی، نمرود کی کہا، وزیر آ گئے، ساری دنیا کٹھی ہوگی، کہا بلاؤ ابراہیم کو، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ لوگوں کے آنکھ کے سامنے بلاؤ، اکیلے ہیں، اکیلے ہیں، باپ بھی مخالف، رشتہ دار بھی مخالف، سب مخالف۔ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے آگے، آپ پوچھتا، میں مشرک کیا پوچھتے ہیں؟ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ہمارے بتوں کو توڑا، ہمارے معبودوں کے ساتھ حال یہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مناظر تھے، اللہ کے نبی تھے، خلیل تھے، اللہ کہتے ہیں قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كنتم إن كانوا ينطقون۔ او مشرکو، للکار ہے میرے خلیل کی، للکار ہے میرے خلیل کی، اے مشرکو پوچھو اپنے بڑے سے،
جس کے پاس کلہاڑا ہے، جس نے سارے کی گردنیں توڑ دی، اس سے پوچھو، سوال کرو ان سے۔ دوسرا آپ نے یہ نقطہ چھوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو نا، اگر یہ بولتے ہیں، اگر یہ مدد کرتے ہیں تو ان سے پوچھو یہ اپنی مدد کیوں نہیں کر سکے، اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکے، یہ بولتے کیوں نہیں، ان سے پوچھو، سوال کرو۔ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے توڑا بڑے نے، تو یہ بت بتائیں، یہ بتائیں کہ کیوں، ہمیں کسی نے توڑا، ان سے سوال کیجیے۔ فَرَجَوْا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ۔ اب کہتے جواب نہیں نہ آیا تو کیا کہا، اے تو ہی ظالم، تو نے ظلم کیا، تو نے ظلم کیا۔ اللہ، یہ ہے مشرکیت۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو کہا تم ظالم، تم فلاں، تم فلاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسے کیا، اب لہذا اس کے لیے آگ تیار کی جائے، اس کو ہم آگ میں جلائیں گے، لوگوں کے سامنے جلائیں گے، اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے کہ اس کی جرأت کیسے ہوئی ہمارے جو ہے بزرگوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے معبودوں کو یہ ایسے کرے، اندہ سے کوئی ایسے کرے گا نہیں، عبرت کا نشان بنائیں گے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کا اللہ حفاظت کرتا ہے، اس کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ آگ جلائی گئی، سب کچھ کیا گیا، بہت بڑی آگ تھی، واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا تھا تو آپ کی زبان میں کیا الفاظ تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے، میرا وہ کافی۔ یہ ہے مواحد کی زبان، یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سبق ملتا ہے کہ اگر موت بھی تمہارے سامنے ہو، تمہیں پتا ہے کہ میں نے اب جان میری چلی جانی ہے، تو پھر بھی تمہاری زبان پہ شرک جیسے کلمے نہ آئے، کفر جیسے کلمے نہ آئے، بدعت جیسے کلمے نہ آئے، یہ نہ ہو جا غوث اعظم یا علی فلاں فلاں فلاں، یہ نہ آئے، بلکہ کیا حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ یہ تمہاری زبان پہ مرتے دم بھی تمہیں یہی الفاظ تمہاری زبان پہ ہونے چاہیے۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت۔ جب انہوں نے آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ، انہوں نے تو اپنی تدبیر کی، نے اس کو جلا دو، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین۔ اوہ اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے ولیوں کی مدد کرو، اپنے بزرگوں کی مدد کرو، اور جو مدد طلب کریں، جن کی مدد کی جائے وہ مشکل کشا ہوتے ہیں، وہ حاجت روا ہوتے ہیں۔ مشکل کشا وہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وہی ہے۔ کہا کہ ان کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سبق دے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم اپنی چالیں چل رہو میرے خلیل کو جلانے کی، میں خود اللہ بیٹھا ہوں جس کا جو کائنات کا خالق و مالک ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، میں خود بیٹھا ہوں۔ اللہ نے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ میرے خلیل کو جلانا نہیں، یہ جتنی مرضی چالیں چل لیں، مشرک جتنی مرضی چالیں چل لیں، یہ جو مرضی کر لیں، میرے خلیل کا ایک بار بھی دیدہ نہیں کرتا۔ کچھ ہوا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سالم نکالا، اور لوگوں نے دیکھا، اور مسلمان لوگوں نے پھر ان کو نکال دیے گئے علاقے سے، ہجرت کی۔ جتنی مشکلیں حضرت ابراہیم علیہ
آپ نے بیٹی کی قربانی کا خواب آیا تو وہ بھی آپ نے دریغ نہیں کیا، آپ نے اللہ کی تبلیغ کے لیے گھر چھوڑنا گوارا کر لیا، سب ماں باپ قبیلہ کنبہ سب کچھ چھوڑ دیا، آپ نے جو ہے ظالموں کے سامنے حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنا وہ اپنی زبان پہ رکھا، وہ نہیں چھوڑا، کوئی چیز نہیں چھوڑی، جہاں بھی موقع آیا وہ سب کچھ ادا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، کوئی خفا ہوتا ہے ہو جائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ انی جاعلک للناس اماما، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کا امام بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نسل آئی، جتنی بھی نسل نبیوں کی آئی، سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام بنائے۔ یہ ایک مقام ہے، ایک شان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ کو اپنائیے، ہمیں بھی وہ عادت ہے، اللہ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار و اخلاق کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔